اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274، 275 اور 276 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے: الذین ينفقون اموالهم فی باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم کانوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ وہ لوگ جو رات دن ہمہ وقت اپنے مال پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وہ لوگ جو ربا یعنی سود کھاتے ہیں، آخرت میں وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کی طرح جسے دیوانہ کر دیا گیا ہو شیطان نے چھو کر۔ ان کی یہ حالت اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں بیع بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام۔ پس جس کسی کو اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت پہنچے پھر وہ باز آ جائے تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالہ ہے۔ لیکن جو لوگ اس گناہ پر اصرار کریں پس وہی ہیں جہنم والے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات بڑھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکر گناہ گار سے محبت نہیں کرتا۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ لوگ جو رات دن ہمہ وقت اپنے مال پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی خوف اور نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو کبھی بھی اپنی تجوریوں کے منہ بند نہیں کرتے اور حالات کے مطابق چھپا کر یا اعلانیہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں اور اجر کے لیے صرف رب تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ ہی انہیں کسی محرومی کا غم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے یہ بندے آخرت میں بلا کسی تردد کے خوش و خرم ہوں گے، لیکن دنیا میں بھی ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں، وہ تکلیف میں بھی خوش رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں سخی کر دیتا ہے اور ان کی ضروریات غیب سے پوری ہونے لگتی ہیں۔ سخی کا انعام خوف اور غم و فکر سے آزادی ہے۔ ان کے برعکس بخیل لوگ ہیں جو باوجود اپنے مال و دولت کے خوف اور غم میں مبتلا رہتے ہیں۔ ربا یعنی سود کیا ہے؟ ناظرین، ربا یربو زیادہ ہونا، بڑھنا، پھولنا، لیربو فی اموال الناس تاکہ لوگوں کے اموال میں بڑھوتی ہو۔ الربا وہ سود جو قرض پر وصول کیا جاتا ہے، یعنی راس المال پر زیادہ لینا۔
پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 130 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ، سود مت کھاؤ بڑھا چڑھا کر، یعنی تم سمجھتے ہو کہ اس سے دولت میں اضافہ ہوتا ہے، حالانکہ اس سے قومی سرمایہ میں کمی ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے جو معاشی نظام تجویز کیا ہے اس میں سود کی کہیں گنجائش نہیں۔ جب اس میں دولت کا جمع کرنا ہی منع ہے تو پھر سود تو کجا، اس میں قرضہ کا بھی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اس میں فالتو سرمایہ یعنی سرپلس منی کسی فرد کے پاس رہتا ہی نہیں، سارے معاشرے میں بٹ جاتا ہے۔ قرآن کریم میں قرضہ وغیرہ کے متعلق جو احکام ہیں وہ اس عبوری دور سے متعلق ہیں، جب ہنوز قرآن کریم کا معاشی نظام ربوبیت متشکل نہیں ہوا تھا۔ سود تو ایک طرف اس نظام میں کسی کو عطیہ بھی کوئی چیز اس نیت سے نہیں دی جا سکتی کہ اس سے زیادہ واپس ملے گی۔ پارہ نمبر 21 سورہ روم آیت نمبر 39 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، جو کچھ تم لوگوں کو ان کے واجبات سے زیادہ دو اور اس سے غرض یہ ہو کہ اس میں بڑھوتی ہو، تو نظام خداوندی میں اس میں بڑھوتی نہیں ہو سکتی۔ اس نظام کی بنیاد تو زکوٰۃ پر ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ربا کے مقابلہ میں زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ ناظرین، عموماً طور پر جو کچھ ہم کسی سے لیتے دیتے ہیں اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، مثلا عطیہ، اجرت، سود عام معنوں میں، منافع یعنی تجارت میں، جوئے سے جیتی ہوئی رقم وغیرہ۔ اب ان کا فرق ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ عطیہ وہ چیز ہے کہ اس میں محنت کرنا پڑتی ہے، اس میں نہ تو محنت کرنا پڑتی ہے اور نہ سرمایہ لگانا پڑتا ہے۔ دینے والا اسے کچھ واپس لینے کے خیال کے بغیر تحفظ دیتا ہے، اسے لین دین کی مد میں نہیں لایا جا سکتا، اس لیے یہ شکل ہمارے زیر نظر موضوع سے خارج ہے۔ دوسری صورت یہ ہے اجرت، یہ محنت یعنی لیبر کا معاوضہ ہوتا ہے، اس میں سرمایہ یعنی کیپٹل کچھ نہیں لگایا جاتا۔ تیسری صورت ہے سود، اس میں دوسرے کو سرمایہ یعنی کیپٹل دیا جاتا ہے اور اس سرمایہ پر اصل سے کچھ زائد وصول کیا جاتا ہے، اس میں محنت کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اور اگلی صورت ہے منافع یعنی تجارت میں، اس میں سرمایہ بھی لگایا جاتا ہے اور محنت بھی کی جاتی ہے۔ اور آخری چیز ہے قمار، اس میں بطور تجارت نہ سرمایہ لگایا جاتا ہے اور نہ محنت کی جاتی ہے۔ ناظرین، قرآن کریم نے پارہ نمبر 27 سورۃ النجم آیت نمبر 39 میں یہ اصول بیان کیا ہے کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے اس نے محنت کی، یعنی وہ صرف محنت کا معاوضہ جائز قرار دیتا ہے، سرمایہ یعنی کیپٹل استعمال کرنے کا معاوضہ جائز نہیں سمجھتا۔ چونکہ یہ اصول لوگوں کی نگاہوں کے سامنے نہیں تھا، اس لیے ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ بیع کے منافع اور ربا میں کیا فرق ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس فرق کو واضح کر دیا ہے۔ اس کی تشریح بھی میں انشاءاللہ آگے چل کر پیش کروں گا۔ مختصراً یہ ہے کہ محنت کا معاوضہ لینا حلال ہے اور سرمایہ پر زائد لینا حرام ہے۔ ناظرین، کچھ لوگ دولت مند ہونے کے باوجود اتنے تنگ دل بلکہ سنگ دل ہیں کہ اپنے مجبور اور معذور بھائی کی ویسے امداد تو کجا، قرض بھی دیتے ہیں تو سود کا مطالبہ پہلے کرتے ہیں۔ ربا یعنی سود کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت کے اہل عرب کس چیز کو ربا کہا کرتے تھے اور اس کی کیا کیا شکلیں رائج تھی۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے
کہ لغت عرب میں الربا یعنی ربا کا معنی زیادتی ہے۔ اصطلاح میں اس مقررہ زیادتی کو ربا کہا جاتا ہے جو کسی رقم کی ادائیگی میں دیر کرنے پر ادا کی جاتی ہے۔ اس کی مروجہ شکلیں یہ تھیں کہ کسی نے کوئی چیز خریدی، قیمت اگر وہ نقد ادا نہ کر سکتا تھا تو ایک میعاد مقرر کی جاتی، اگر وہ اس میعاد پر بھی ادا نہ کر سکتا تو میعاد بھی لمبی کر دی جاتی اور قیمت میں بھی اضافہ کر دیا جاتا۔ مثلا 10 روپیہ کی کوئی چیز لی اور 1 ماہ کے بعد قیمت ادا کرنے کا وعدہ کیا، مہینہ گزرنے کے بعد اگر اسے 10 روپے میسر نہ آئے تو وہ 1 ماہ کی مزید مہلت طلب کرتا اور 10 کی بجائے 12 روپے ادا کرنے کا اقرار کرتا۔ ایک شکل یہ بھی تھی پرانے اس دور میں کہ کسی سے 100 روپیہ قرض لیا اور طے پایا کہ مقروض ہر سال 100 کے ساتھ 10 روپے زائد ادا کرے گا۔ ان دونوں شکلوں کو اس وقت ربا کہا جاتا تھا۔ یہاں ایک چیز اور تحقیق طلب ہے، کیا اس وقت کے لوگ صرف نجی ضروریات کے لیے ہی سودی قرض لیا کرتے تھے یا کاروبار کرنے کے لیے بھی سودی قرض کا اس وقت عام رواج تھا؟ بعض لوگ جنہیں عرب کے حالات اور رسم و رواج کے تفصیلی مطالعہ کی فرصت نہیں ملی کہتے ہیں کہ اس وقت صرف ذاتی مصروفیات کے لیے ہی قرض لیا جاتا تھا اور کاروبار کے لیے قرض لینے کا اس قدیم غیر متمدن معاشرہ میں کوئی تصور نہیں تھا۔ لیکن اگر وہ دنیا کا نقشہ ملاحظہ فرمائیں تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس وقت جب نہر سویز نہیں کھدی تھی، جب کہ بڑے بڑے بحری جہاز مارز وجود میں نہیں آئے تھے، مشرق و مغرب کی تجارت خشکی کے راستے سے ہوتی تھی، اس وقت تجارتی کاروانوں کی راہ گزر جزیرہ عرب تھا۔ عرب کے لوگ عموماً اور اہل مکہ خصوصاً تجارت میں خوب حصہ لیتے تھے، اور اس امر کا تذکرہ تو خود قرآن مجید میں ہے کہ اہل مکہ کے تجارتی قافلے سردیوں میں یمن و فارس کی طرف اور باقاعدگی سے جاتے تھے اور یہی ان کا ذریعہ معاش تھا، اور تاریخ اس پر اٹل شاہد ہے کہ جو قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں مکہ واپس جا رہا تھا، جس کا مسلمانوں نے مدینہ طیبہ سے نکل کر محاصرہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، اس میں تمام اہل مکہ کا سرمایہ تھا۔ مکہ میں کوئی گھر ایسا نہ تھا جس نے اس میں اپنا حصہ نہ ڈالا ہو، اور حصہ کی دونوں شکلیں رائج تھیں، یا تو سرمایہ دینے والا نفع میں شریک ہو جاتا تھا یا وہ اپنا مقررہ حصہ ٹھہرا لیا کرتا، خواہ قرض لینے والے کو نفع ہو یا نقصان۔ ان تاریخی عقائد کی موجودگی میں یہ فرض کر لینا کب روا ہے کہ اس وقت اہل عرب کاروبار کے لیے سودی قرض نہیں لیا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے ہر ربا کو حرام کیا ہے، کہیں بھی کاروباری سود لینے کی اجازت نہیں ہے۔ ناظرین، ربا یعنی سود کے نتائج کیا ہیں؟ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ وہ لوگ جو ربا یعنی سود کھاتے ہیں اور آخرت میں وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کی طرح جسے دیوانہ کر دیا گیا ہو شیطان نے چھو کر۔ میں نے پہلے بھی وضاحت کر دی ہے کہ ہر قسم کے معاشی استحصال ربا ہے۔ ان میں سے بدترین سود در سود ہے، جس میں قرض پر دی گئی رقم بڑھتی ہی جاتی ہے۔ آیت مذکورہ میں اس کی کراہت اور اس کے اثرات کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ یہ شیطان کی لگائی ہوئی دیوانگی ہے کہ جو بڑھتے بڑھتے پورے معاشرہ کو باولا کر دیتی ہے۔ معیشت یعنی اکانومی تباہ ہو کر رہ جاتی ہے، آپس میں ہمدردیاں ختم ہو جاتی ہیں، ظلم بڑھ جاتا ہے، بالآخر معاشرہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔
شر اور برائی کی قوتیں ان پر قابو پا لیتی ہیں اور پھر سرکشوں اور شیطانوں کے چنگل سے کبھی نہیں نکل سکتے۔ آخر کار سودی معاشرہ پاگل ہو جاتا ہے اور انہیں سود کے چکر سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ یہ تو دنیا میں اس کا حال ہے۔ میدان حشر میں سود خور سیدھے کھڑے ہو سکیں گے نہ ہی وہ چل سکیں گے، لڑکھڑاتے ہوئے سب کو نظر آئیں گے اور لوگ کہیں گے کہ وہ سود خور جا رہا ہے۔ قرآن حکیم اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی جتنی مذمت کی ہے شاید ہی کسی اور گناہ کی ہو، اور جس قدر خوفناک عذاب قبر سود خوروں کے لیے ہے شاید ہی کسی اور کے لیے ہو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو ربا ہے، یعنی سود کی طرح ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے جبکہ ربا یعنی سود کو حرام قرار دیا ہے۔ دراصل ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس بارے میں جیسے میں نے پہلے بھی وضاحت بیان کر دی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ سود کی بنیاد انسانی مجبوری ہے جبکہ تجارت باہمی رضامندی اور خوشی سے طے شدہ ایک معاشی عمل ہے۔ تجارت میں انسانی محنت کا لازمی دخل ہے جبکہ سود میں پیسہ پیسے کو کماتا ہے۔ تجارت میں نفع و نقصان دونوں کا احتمال ہے جبکہ سود خور نقصان میں حصہ دار نہیں ہوتا۔ تجارت سے پیداوار بڑھتی ہے، پیسہ گردش میں رہتا ہے، لوگ نفع کی غرض سے محنت کرتے ہیں جبکہ سود خور لوگوں کی مجبوریاں خریدتا ہے۔ آج کل سود کے حامی بینکنگ سسٹم کو تجارت کا ایک ستون کہتے ہیں، لیکن سبھی کو معلوم ہے کہ اس بینکنگ سسٹم نے دنیا کی 80% آبادی کو غریب کر رکھا ہے۔ دنیا کی ساری دولت بینکاری نظام کی وجہ سے سود خوروں کے پاس چلی جا رہی ہے جبکہ بینکوں کا نظام امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ قرض خواہ ملک غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، کچھ بیوقوف مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ربا کا مطلب ذاتی قرض کا سود ہے، لیکن ان کی یہ دلیل قرآن نے رد کر دی ہے اور واضح کر دیا ہے کہ وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کر دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اب خواہ ذاتی قرضہ ہو یا تجارتی قرضہ، سب پر سود حرام ہے۔ اصول ہی ہوتا ہے، تقویٰ کا تقاضا یہی ہے کہ بغیر حیل و حجت کے استحصالی معاشی نظام کو ربا سمجھ کر اس سے بچا جائے اور سود سے توبہ کی جائے۔ ناظرین، اگر تجارت میں کوئی شخص اپنی محنت سے زائد منافع لیتا ہے تو وہ الربا یعنی سود ہے۔ اس بات کا تعین معاشرہ کرے گا کہ اس شخص کی محنت کا معاوضہ کیا ہونا چاہیے۔ وہ اس معاوضہ سے زیادہ منافع نہیں لے سکتا، لہٰذا ہر وہ کاروبار جس میں انسان صرف سرمایہ لگا کر اپنے اصل سے زائد وصول کرے قرآن کریم کی روح سے الربا میں داخل ہوگا، خواہ وہ زمین کی بٹائی ہو یا کاروبار میں سلیپنگ پارٹنر کا منافع میں حصہ۔ آج کل کی اصطلاح میں اسے ان ارنڈ انکم کہتے ہیں، یعنی وہ آمدنی جو محنت سے کمائی نہ جائے، اور جب نہ سرمایہ لگایا جائے اور نہ محنت کی جائے تو وہ آمدنی جوئے کی ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ بیع یعنی تجارت میں انسان رسک لیتا ہے، یعنی اس میں نفع یا نقصان دونوں کا احتمال ہوتا ہے، اور الربا میں رسک نہیں ہوتا، لیکن یہ معیار تفریق ٹھیک نہیں۔ اگر کسی آمدنی کو حلال قرار دینے کی شرط رزق ہو تو جوا عین حلال ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے ہر داؤ میں رزق ہوتا ہے۔ بیع اور ربا میں اصل فرق وہی ہے جسے میں نے پہلے بیان کر دیا ہے۔
بے میں راس المال جمع محنت کا معاوضہ یعنی اجرت واپس ملتے ہیں، اور ربا میں راس المال پلس راس المال کا معاوضہ ملتا ہے، اس لیے اجرت حلال ہے۔ راس المال کا معاوضہ حرام ہے، خواہ وہ سود کے نام سے پکارا جائے یا تجارت کے منافع کے نام سے۔ قرآن کریم کے معاشی نظام میں راس المال پر اضافہ کسی بھی شکل میں جائز نہیں۔ اگر تجارت اس زمانہ میں ہوگی جب ہنوز افراد معاشرہ کی ضروریات زندگی کی ذمہ داری معاشرہ نے اپنے اوپر نہیں لی، یعنی عبوری دور، تو راس المال کے علاوہ اتنے منافع کی اجازت ہوگی جو دکاندار کی دن بھر کی محنت کے معاوضہ کے برابر ہو، اور جب دکاندار کی ضروریات زندگی بھی معاشرہ پوری کرے گا تو تجارت میں اشیاء کی فراہمی بلا منافع ہوگی۔ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون۔ پس جس کسی کو اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت پہنچے پھر وہ باز آ جائے تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے، اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالہ ہے۔ لیکن جو لوگ اس گناہ پر اصرار کریں پس وہی ہیں جہنم والے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت آ جانے سے پہلے اگر کسی نے ربا کا گناہ کیا تو اسے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، کیونکہ یہ معاملہ اسی کے پاس ہے۔ لیکن سود کی حرمت واضح ہو جانے کے بعد بھی جو لوگ اس سے باز نہیں آتے وہ جہنمی ہیں۔ چنانچہ جو لوگ لیت و لال سے کام لیتے ہیں اور غیر شرعی تعویلات سے اس حکم کے اثرات سے بچنا چاہتے ہیں، ان کے لیے پکا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکر گناہ گار سے محبت نہیں کرتا۔ جیسا کہ اوپر بھی اس سے پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے کہ سود اور صدقات باہم ضد ہیں۔ سود کی بنیاد ظلم ہے اور صدقات کی رحم۔ اللہ تعالیٰ سود ناپسند کرتا ہے، لہٰذا سودی معاشرہ میں سے برکت اٹھ جاتی ہے اور رزق میں ترقی رک جاتی ہے۔ اس کا ثبوت ان مسلمان ملکوں کے حالات ہیں جہاں سود کی لعنت پھیل چکی ہے، باوجود پیداواری ذرائع کی بہتات کے ان کی معیشت تباہ ہو کر رہ گئی ہے۔ کفار پر سود کے اثرات کم نظر آتے ہیں، اس لیے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور یہ بھی کہ ان ملکوں میں اگرچہ سودی نظام ہے لیکن اتنا ظالمانہ نہیں، اور کسی حد تک ان میں اسلام کا معاشی نظام عدل بھی کام کر رہا ہے۔ ناظرین، آیت مذکورہ سے یہ بھی عیاں ہے کہ صدقات رزق میں برکت اور مال بڑھانے کا ذریعہ ہے، اور جس معاشرہ میں دونوں پر خرچ کرنے کی عادت زیادہ ہوگی اسی نسبت سے اس میں خوشحالی ہوگی۔ امریکہ، سویڈن، جاپان، جرمنی اگرچہ غیر مسلم ہیں، ان کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی مصیبت یا آفت آ جائے ان کے جہاز امداد سے لدے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اس اچھے عمل کی وجہ سے دنیا میں انہیں خوب بدلہ مل رہا ہے۔ جہاں تک سود کا معاملہ ہے وہ بھی ان ملکوں میں سے کم ہے۔ مثلاً جاپان میں بینک 2-3% سود پر قرضہ دیتے ہیں، جب چین میں یہ شرح اس سے بھی کم ہے۔ یورپ میں بھی 3% کے قریب ہے، خود امریکہ میں بھی بہت کم ہے۔ یعنی وہ ملک جو معاشی طور پر خوشحال ہیں وہاں عملی طور پر بلا سود معاشی نظام چل رہا ہے، لیکن اس ضمن میں بیشتر مسلم ممالک کی مثال افسوسناک ہے۔ نہ صرف یہ کہ ان میں سود کی شرح بہت زیادہ ہے بلکہ صدقات میں بھی وہ باقی اقوام سے پیچھے ہیں۔
یہ جانتے ہوئے بھی کہ سود سرمایہ دار کا ہتھیار ہے جس سے وہ لوگوں کی ضروریات کا استحصال کر کے اپنا پیسہ بڑھاتا ہے، وہ پھر بھی انہیں ADB، IMF، WB وغیرہ سے سود پر قرضے لیتے جاتے ہیں اور ان کے جال میں پھنس کر دین سے مزید دور ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا رزق تنگ ہو گیا ہے، جبکہ غربت کا علاج اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے اور سود سے بچنے میں ہے۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کی حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج ہمارے ملک میں جو IMF سے سود کی لعنت موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔